ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آن لائن کلاسز کے لیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ابو سعید السید قرآن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 اور سبق نمبر 2 ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی ممبر آن لائن قرآن پڑھنا چاہتا ہو تو اسکرین پہ جو آپ کو نمبر نظر آ رہی ہے اس نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے اور کال کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، کل ہم نے یہ 2 لائن پڑھے تھے۔ تو میں نے کل کی لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آپ کو یعنی نقطوں کی پہچان میں کراؤں گا۔ تو معزز ناظرین، اب اگر ہم دیکھیں با کی شکل اور تا کی اور اس طرح ثا کی شکل ایک جیسے ہے، لیکن اب ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ با ہے، یہ تا ہے اور یہ ثا ہے؟ تو بہت آسان۔ تو دیکھو معزز ناظرین، جب بھی آپ یعنی جہاں بھی آپ یہ اس طرح شکل دیکھو کہ با کی شکل ہو لیکن اگر اس کے نیچے ایک نقطہ ہو تو آپ ڈائریکٹ پہچان لو گے کہ یہ با ہے۔ اگر اوپر 2 نقطے ہو تو آپ کو ڈائریکٹلی ذہن میں آ جائے گا کہ یہ تا ہے، اور اگر 3 نقطے والے نظر آ گئے آپ کو تو آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ آ جائے گی کہ یہ ثا ہے۔ اور اس طرح اگر ہم آگے جائیں جیم کی طرف، ہا کی طرف اور خا کی طرف، یہ تینوں کو اگر ہم دیکھیں یہ تینوں بھی ایک جیسے ہیں، لیکن کس طرح پہچان ہوگی کہ جیم کے درمیان میں ایک نقطہ ہوگا، ہا جو ہے اس کی نہ اوپر نہ درمیان میں نقطہ ہوتا ہے، اور جو خا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس طرح دال اور دال کی طرف بھی اگر ہم دیکھیں تو دال کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا اور جو دال ہوتا ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ بھی کہی تھی کہ ہم اس تختی میں جو الفاظ موٹے ہیں مطلب پر پڑھنے والے الفاظ ہیں تو ان کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ادھر جو ہم نے کل والی سبق میں پڑھی ہے خا، تو یہ بھی حروف مستعلیہ اسے ہم کہتے ہیں، انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ تو یہ الفاظ بعض الفاظ جس دیکھو یہ گرین جو ہے یہ ہو گیا، اس طرح را ہو گیا، آگے صاد اور ضاد، یہ الفاظ جو ہے تو ان کو ہم موٹے پڑھیں گے ہمیشہ ہر حالت میں۔ ان کو حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں، ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زا زا زا۔ معزز ناظرین، زا ہو گیا، سین اور اس طرح صاد، ان حروفوں کو ہم حروف صفریہ یعنی سیٹی والی حروف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کو ادا کرتے وقت جس طرح یعنی سیٹی مارتے اس طرح آواز نکلتی، ٹھیک ہے؟ سین سین سین، شین شین شین، صاد صاد صاد، ضاد ضاد ضاد۔ تو دیکھو صاد کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے اور اس طرح ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح قا قا قا، یہ بھی موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے۔ وا وا وا، عین عین عین، غین غین غین، اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ ہے۔ فا فا
معزز ناظرین اب ہم جاتے ہیں مخارج کی طرف. تو زا کا مخرج جو ہے یعنی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ز ز. اور جو سین ہے یہ سین بھی زا کی طرح ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سین. اور جو شین ہے یعنی زبان کی درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتی ہے, یا وسط زبان یعنی زبان کی جو درمیان ہے اس کی بالمقابل اوپر جو تالو ہے ادھر سے ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شین. اور صاد, زا اور سین یعنی زا اور سین کا جو مخرج ہے وہی صاد کا بھی مخرج ہے, صاد. اور ضاد جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ سے ہے, صاد اور ضاد. ٹھیک ہے. اور ضاد کی مخرج جو ہے یعنی زبان کی جو کروٹ ہے یعنی زبان کا جو سائیڈ والا حصہ ہے جب اوپر کے 5 داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگے گا تو یہ ضاد ادا ہوگا. ٹھیک ہے. ضاد. اور طا یہ بھی حروف مستعلیہ سے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی تھا کی طرح, تھا اور طا کی مخرج ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. طا. اور زا جس طرح تھا یعنی تھا کی جو مخرج تھی اس طرح زا کی بھی وہی مخرج ہے. ٹھیک ہے. وا, اس کو بھی ہم بڑا پڑھیں گے, مطلب یہ بھی حروف مستعلیہ سے ہے. اور عین کا اور ہا کا مخرج بھی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. ہا حلق سے ادا کرتے تھے, اس طرح عین بھی عین عین. اور غین اور خا کا مخرج بھی ایک ہی ہے, غین. اور یہ بھی حروف مستعلیہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو بھی ہم بڑا پڑھیں گے, غین. اور فا کی مخرج جو ہے یعنی اوپر کی دانتوں کی جو کنارے ہے اور نچلے ہونٹ کی تر حصہ سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا الفاظ دیگر جو ثناء علیا کا سرا ہے نا, اوپر کی جو اوپر والے 2 دانت ہے اور نیچے کی جو ہونٹ ہے اس کے اندرونی حصے کے ساتھ جب ٹچ ہوں گے تو یہ پھر فا ادا ہوگا. ٹھیک ہے. فا فا. تو اس کو ہم حروف شفویہ بھی کہتے ہیں. تو معزز ناظرین آج کے لیے انشاءاللہ یہ 2 لائن ہی کافی ہوں گے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح کی سمجھ آئی ہوگی. تو معزز ناظرین لاسٹ میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں اسی ٹاپک کے متعلق. تو آپ نے ہمیں ان سوالات کے جوابات ضرور کمنٹ میں دینا ہوگا. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جو حروف ایک جیسے ہے, فار ایگزامپل با تا تھا, ان کی ہم پہچان کس طرح کریں گے. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جو یہ گرین الفاظ نظر آ رہے ہیں ہمیں, تو ان گرین الفاظ کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, کمنٹ میں سوالوں کے جواب ہمیں ضرور دیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھنا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.